انسان کو بہت ساری چیزیں میں اور بہت سارے پرابلمس کو سالو کرنے میں مدد دیتی ہے. تو سائنٹسٹ ہمیشہ ہوپ دیتے ہیں اور جو اسپرچل لیڈرز ہیں وہ بھی ہوپ دیتے ہیں. اگر ان کا ایک الٹیمیٹ گول ہم اپنے مائنڈ سیٹ میں سادہ طریقے سے رکھ لیں تو اس سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ بیماری جو مرضی آئے، جس قسم کی بھی ہے، اس کا علاج بھی اویلیبل ہو سکتا ہے. جیسا کہ کسی حدیث میں بھی ہے اس کا ذکر کہ لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءٌ، کہ ہر مرض کی دوا موجود ہے. اسی طرح سے بہت ساری قرآنی آیات بھی اس بات کی غمازی کرتی ہیں کہ مستقبل میں اگر کوئی بیماری آئے گی یا بیماریاں جو آ چکی ہیں ان کا علاج جو ہے وہ موجود ہے. لیکن یہ جو علاج کو معلوم کرنا یہ صرف ان کو دسترس ہو سکتی ہے جو اس علاج کو ڈسکور کرنے میں کوشش کریں گے، اور کوشش کرنے کے لیے تعلیمی ادارے بنائے گئے اور وہاں پہ ریسرچرز جو ہیں وہ کام کرتے ہیں. تو دس از واٹ بیسکلی وہ بلیو ان. یہ ہمیں کہیں بھی لے کے جایا جا سکتا ہے. ہم اپنی کنگڈم بنا سکتے ہیں. ایک انسان ہونے کی حیثیت سے ہم تمام بیماریوں کے اگینسٹ پریونشن کر سکتے ہیں. اگر وہ بیماری لگ جائے تو پھر ہم اس کا علاج جو ہے وہ ادویات کی صورت میں نکال سکتے ہیں. یہ ذرا دیکھیے گا کہ سلائڈز. اب ہمارے پاس 3 قسم کے سینیریوز ہیں. اگر ہمیں ہیومن ریس کو مختلف قسم کی ڈیزیزز انکاؤنٹر کرنی پڑے، 3 قسم کے سینیریوز میں نے یہاں پہ سلائڈ میں جو ہے وہ مینشن کیے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ پاپولیشن کلیپس کر جائے، کوئی بیماری آئی، کوئی ڈیزاسٹر آیا، اور جس طرح سے ایک بلیک ڈیتھ ہوئی، پلیگ آیا، طاعون کی وبا آئی اور آدھا یورپ جو ہے وہ مر گیا، اسی طرح سے کووڈ-19 آئی اور پاپولیشن کلیپس کر گیا. لاکھوں کی تعداد میں لوگ امریکہ میں مر گئے، ہزاروں کی تعداد میں لوگ دوسرے ممالک میں مر گئے، اور ملا کے تقریباً مور دین 1 ملین ڈیتھ پوری دنیا کے اندر ہو گیا اور پاپولیشن کلیپس کر گیا. دوسرا سینیریو یہ ہے کہ سٹیبلٹی رہے، کہ جو بنی نوع انسان ہے، اس کی جو آبادی ہے وہ بالکل ایک سٹیبلٹی پہ چلتا رہا. یہ میں نے گراف یہاں پہ دکھایا. اس میں آپ دیکھیں کہ اف یو سی دا ٹوڈے کہ پاپولیشن بہت زیادہ ہے، لیکن جیسے کوئی بیماری آئی تو وہ ایک دم کلیپس کر گئی. دوسرا سینیریو یہ ہے کہ ہمارے پاس دوسرا گراف تھوڑا سا یہاں پہ ذرا ڈم ہے، ویزیبل ہے. وہ یہ دیکھیں کہ آپ پاپولیشن نے ایک لیول اٹین کیا اور پھر اس کی سٹیبلٹی ایز اے پلیٹو چلتی رہی. تیسرا سینیریو یہ ہے کہ دنیا ایک ماورائی مقام حاصل کر لے اور پاپولیشن بھی بڑھتی جا رہی ہے، اور اس کے بعد نئے نئے سیارے تلاش کرے انسان، اس کو کسی قسم کی کوئی بیماری کا سامنا نہ کرنا پڑے، اور پھر وہ انسان جو ہے وہ مارس پہ بھی چلا جائے، چاند پہ بھی چلا جائے، اور انٹر پلانٹری سپیشی کے طور پہ اپنے آپ کو منوا لے اور اتنی جرأت اختیار کر جائے کہ وہ دنیا کی تمام جو چیزیں ہیں کائنات کی ان کو وہ جو ہے وہ مسخر کر لے اور پھر بیماریوں پہ قابو پا لے. تو 3 قسم کے سینیریوز میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. یہ بڑے آسان انداز سے میں کوشش کر رہا ہوں کہ آپ کو بتاؤں، اور پھر آپ آخر میں جو اسٹریٹجیز سائنٹسٹ اس وقت آپٹ کر رہے ہیں، ہارورڈ یونیورسٹی کر رہی ہے، آکسفورڈ یونیورسٹی کر رہی ہے، یا باقی یونیورسٹیز ہیں وہ ہیومن ڈیزیزز کے حوالے سے ریسرچ کر رہی ہیں، اور پھر وہ ویکسینز پہ کام کر رہی ہیں، ان ویکسینز پہ کام کر رہی ہیں جن بیماریوں کا علاج ابھی تک آیا ہی نہیں ہے. مثال کے طور پہ شوگر کا علاج نہیں آیا، آرتھرائٹس کا علاج نہیں آیا، کینسر کا علاج مکمل طور کے اوپر نہیں آیا، اور جو بزرگ ہیں وہ ان کے آخری جو اوائل ہوتے ہیں دن ان میں وہ جھک جاتے ہیں، اس کو اینکولیسنگ اسپونڈیلیٹس بولتے ہیں، اس کا علاج نہیں ہے، دمے کا علاج نہیں ہے. تو اس کے حوالے سے وہ کیا کریں. اب یہ وہ بیماریاں ہیں جو اس وقت آئیڈینٹیفائی ہو چکی ہیں، لیکن پوری دنیا کے اندر سائنٹسٹ کا ایک نیش، ایک پاپولیشن اس چیز پہ تحقیق کر رہی ہے کہ جس طرح سے کووڈ-19 انٹروڈیوس ہوئی تھی اس دنیا کے اندر، بہت ساری اور بیماریاں ایسی ہیں جو زونوٹکس ہیں اور انہوں نے آنا ہے، اور اس سے پاپولیشن کلیپس کا خطرہ ہے. تو اس میں پلیٹو کیسے آئے اور پھر ٹرانسینڈنس کیسے آئے. مثال کے طور پہ دنیا جو ہے وہ ایک مقام اچیو کر کے ان بیماریوں کے اگینسٹ ایک اسٹیلتھ ٹیکنالوجی کیسے ڈیولپ کر دے. تو یہ تینوں سینیریوز میں آپ کے سامنے رکھے ہیں. اور اگر ہم کلیپس کی بات کریں تو ہیومن ریس کلیپس کر جائے، دنیا تباہ ہو جائے، کچھ جیسے ایک متھ ہے ہمارے سامنے
موجود ہیں، کہتے ہیں گوگ میگوگس ہیں، بالکل ساری دنیا ختم ہو جائے گی. تو سائنٹسٹ جو ہیں، 2 سائنٹسٹ ہیں، ان کا ایک پیپر ریسنٹلی پبلش ہوا، انہوں نے کہا کہ اگر ایسا ہو اور انسانوں کی جو بقا ہے اس کو ممکن کرنا ہو تو تقریباً کوئی 50 سے 500 انسان بھی اگر رہتے ہوں کہیں تو یہ انسانی پاپولیشن دوبارہ سے ریٹریو ہو سکتی ہے. تو اس میں جو اسلامک ٹیسٹیمونیلز ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ ایک وقت ایسا آیا تھا جب حضرت علیہ السلام نے کشتی بنائی، اس میں ہر سپیشی کا ایک لیونگ آرگنزم ہوا، سارے انسان مر گئے، اور اس کے بعد پھر دوبارہ سے انسان ریٹریو ہوئے. تو پاپولیشن جو ہے، ہیومن پاپولیشن انسٹنکٹ نہیں ہوئی، تو دے ریٹریوڈ بیک. تو اس سلائیڈ کو دکھانے کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت آج کے دور میں جو سائنٹسٹس کہتے ہیں، سوشل سائنسز کے لوگ بھی اور لائف سائنسز کے لوگ بھی، وہ کہتے ہیں کہ ہیومن ڈیزاسٹر means the collapse of the human beings on earth is possible because of the 4 ways. اور وہ یہ کہتے ہیں کہ نیچرل ڈیزاسٹر جو ہے اس سے 30 گنا زیادہ، بلکہ 300 گنا زیادہ ہیومن ڈیولپمنٹ جو ہے وہ ہیومن کلیپس کی رسپانسبلٹی رکھتی ہے. اس میں انہوں نے ان 4 ڈومینز کو ٹچ کیا ہے. ایک انہوں نے کہا کہ نیوکلیر وار، مثال کے طور پہ اگر نیوکلیر وار آج ہو جاتی ہے تو پوری دنیا کا ٹمپریچر تقریباً 10% رائز کر جائے گا، اور اگر دنیا کا ٹمپریچر 10% رائز کر جائے گا تو گلیشیئرز اور فلڈز آئیں گے، ارتھ کویکس آئیں گی، اور ان سے جو ڈیزیزز جنم لیں گی وہ انکنٹرولڈ ہوں گی. تو دیٹ از ون آف دا ریزن اور کاز فار دا کلیپس آف دا ہیومن. سیکنڈ ون، کلائمیٹ چینج، دیٹ از لنکڈ. پھر بایو ٹیکنالوجی which is very interesting. لیکن کہتے ہیں ٹیکنالوجی ہے، اس میں بس چند ایک ایلیمنٹس ایسے ہیں جو بایو ٹیکنالوجیکل ڈیولپمنٹ سے جو آرگنزمز انہوں نے بنائے ہوئے ہیں، جیسے ایک مسکنسیپشن سمجھ لیں یا کانسپریسی سمجھ لیں، اس کو جس طرح سے بھی سمجھا جا سکتا ہے. کچھ لوگ یہ کہتے ہیں، انہوں نے کتابیں بھی اب لکھ لی ہیں کووڈ-19 کے بعد، وہ کہتے ہیں کہ اٹ واز بیسکلی کریٹڈ بائی دا مین اینڈ اٹ واز اسپریڈ بائی دا مین اینڈ اٹ واز بیسکلی سم تھنگ ایلس which happened in the world. تو that is linked to the biotechnology actually. but the now اس وقت کا جو دور ہے اس میں انسان اس قابل ہو گیا ہے کہ وہ اپنی مرضی کی طرح کا انسان بنا سکتا ہے، اس کا رنگ اسی طرح کا بنا سکتا ہے. اب بیکٹیریا اور وائرسز کو موڈیفائی کر سکتا ہے. ایک سنگل جینوم کے اندر تبدیلیاں آتی ہیں تو اس سے 1000 بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں. تو یہ وہ چیزیں ہیں یا جو ایویڈنٹ ہیں. اس کے بعد ہے آرٹیفیشیل انٹیلیجنس. اور ٹویٹر کا وہ سی او کون ہے میرے ذہن میں؟ ایلن مسک. ایلن مسک کی 1-2 سٹیٹمنٹس میں کوٹ کر رہا ہوں یہاں پہ کہ یہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس سمجھا جاتا ہے، از فادر آف آرٹیفیشیل انٹیلیجنس. وہ روبوٹکس پہ کام کر رہا ہے، اس نے ٹویٹر کو خرید لیا ہے، اس نے بہت سارے اور آرٹیفیشیل روبوٹکس پہ اس نے کام کیا. وہ یہ کہتا ہے کہ وہ بلکہ اس کا یہ بلیف ہے کہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کی کنٹرولڈ یا ریگولیٹڈ نہ کیا گیا تو دیٹ وڈ بی دا میجر کاز آف دا پاپولیشن کلیپس. دا ہیومن آرٹیفیشیل انٹیلیجنس ڈیولپمنٹ ان دا آرٹیفیشیل انٹیلیجنس انسانوں کو اس قابل کر دے گی کہ وہ پارشل بایونکس ہوں گے اور پارشل بایولوجیکل آرگنزمز ہوں گے. لیکن جو آپ کو موویز میں اسپائڈر مین، ہاک مین، بیٹ مین کی طرح کے سپر نیچرل ہیومن بینگز نظر آتے ہیں، ان کی خواہش ہے لوگوں کی، اب وہ فلم میں دیکھ کے وہ کہتے ہیں کہ ہم ایسے نظر آئیں تو انسان بھی اسی طرح کے ہو جائیں گے. اور پھر جب انسان اس طرح کے ہو جائیں گے تو پھر وہ انکنٹرولڈ ہوں گے، اور پھر وہ پاور اور پوسیشن اس کی گریڈ میں پھر سب سے پہلا جو استحصال کریں گے وہ انسانوں کے کریں گے. تو یہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس از آلسو کنسیڈرڈ ون آف دم. ان 4 چیزوں میں سے اگر آپ دیکھیں نیوکلیئر ڈیزاسٹر کی طرف جائیں
تو وہ ایکسپلین کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اس سے آپ دیکھیں, یہ بیسکلی ایک سلائیڈ میں نے کسی ریسرچ پیپر سے لی ہے کہ نیوکلیر ویپن اگر استعمال ہوتے ہیں, یہ تو بیسکلی اس کی کوانٹیفیکیشن ہے, 10,000 اس وقت نیوکلیر فیسلٹیز پوری دنیا میں موجود ہیں. اس کے باوجود کہ دنیا کی طاقتوں نے ایک کنٹرولڈ میکینزم ڈیولپ کیا ہے, جو نیوکلیر ٹریٹی کے تحت جن کے پاس فیسلٹی اویلیبل بھی ہے یا کیپیبلٹی بھی اویلیبل ہے, وہ اس کو پروپیگیٹ نہ کریں, اس کو ٹیسٹ نہ کریں, اس کو استعمال نہ کریں. لیکن اس کے باوجود بھی پاپولیشن کلیپس کا ایک تھریٹ اپنی جگہ کے اوپر موجود ہے. فرض کریں اگر ان 10,000 فیسلٹیز میں سے 5,000 فیسلٹیز بھی استعمال ہو جائیں تو آپ بہتر سمجھ سکتے ہیں کہ کیا ہوگا. ون آف دا ایگزامپل از دا ہیروشیما ناگاساکی ان جاپان. یہ میں بات کر رہا تھا بلیک ڈیتھ کی, تو اس میں آپ دیکھیں جو یورپین پاپولیشن ہے وہ بالکل ہاف آف دا یورپین پاپولیشن ختم ہوگی, لیکن انہوں نے پھر ریٹریو کیا. ایک سلائیڈ اس میں میں 2 منٹ لوں گا اس سلائیڈ کو, اس کے بعد میں کنکلیوڈ کرتا ہوں. یہ ایک سینیریو ہے, سائنٹسٹ, یہ ایک پیپر پبلش ہوا, وہاں سے میں نے یہ ڈیٹا لیا ہے. سائنٹسٹ یہ کہتے ہیں کہ 3 فیزز ہیں جس کی وجہ سے انسانیت اس زمین سے ختم ہو جائے گی. اس میں بیماریاں بھی شامل ہیں, نیچرل ڈیزاسٹرز بھی اس میں شامل ہیں, باقی ساری چیزیں بھی شامل ہیں. فیز 1 میں آپ دیکھیں وہ کہتے ہیں جی گلوبل وارفیئر اور ڈسرپشن آف دا کی انرجی سورسز. ٹھیک ہے, اب میرا جو تھوڑا بہت نالج ہے اسپریچول سائڈ کا, جتنا آپ سمجھتے ہیں ایز اے مسلم, وہ اس میں آپ دیکھیں کہ وہ یہ ایلیمنٹ بیسکلی لائف سائنسز کے لوگ یہ بتا رہے ہیں کہ یہ بیسکلی اسپیکٹس ایسے ہیں. دوسرے میں وہ کہتے ہیں کلیپس آف دا گلوبل اینڈ دا ریجنل اکانومی. اچھا, میں دوست ایک تھے, میں بات کر رہا تھا ڈاکٹر شبیر خان صاحب سے, تو وہ کہہ رہے ہیں ایک مووی آئی 2012 کی, تو اس میں اس قسم کی باتیں فلم میں دکھائی گئی ہیں جس کے بارے میں آپ ٹاک دیں گے آج. تو میں نے کہا سر وہ پھر ایک جو آڈینس ہے وہ مکسڈ آڈینس ہے, تو اس میں میڈیکل ٹیکنالوجیز کو یوز کریں گے تو انٹرسٹ لوز ہو جائے گا. تو اب یہ چیزیں بیسکلی ایویڈنس بیسڈ ہیں, لنکڈ ہیں. ہمارے پاس کولیپس آف دا پبلک ہیلتھ سروسز پینڈیمکس ان میں سے ایک ایگزامپل ہے. آپ دیکھیں وہ مسجدیں بند, مندر بند, مکہ بند, مدینہ بند, پیر بند, ہاسپٹل بند, سب کچھ بند. جب تک ویکسین ڈیولپ نہیں ہو دنیا نہیں کھلی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اسٹریٹجی ہے فیوچر ڈیزیزز کے حوالے سے, کووڈ-19 نے ایک نیا بیسکلی سینیریو دیا ہے, ایک نئی ڈائمنشن دی ہے کہ اب جو آنے والا دور ہوگا اس میں بیماریوں کا علاج نئے طریقے سے کیا جائے گا, اور اس میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا ایک ایملگم شامل ہوگا, یعنی کہ کمپیوٹر ٹیکنالوجی اس میں ایڈ ہوگی. جیسے فرض کریں اب لوگ جو ہیں وہ گھڑی پہنتے ہیں اور دوڑ رہے ہوتے ہیں. تقریباً میں ایک سلائیڈ اس میں ایڈ نہیں کی, میں کہنا چاہ رہا تھا 1,000 کے قریب ڈیوائسز ایسی ہیں جو سٹورز پہ ملتی ہیں, اور وہ صرف اور صرف آپ کے ہیلتھ سے ریلیٹڈ ہے. آپ کی دل کی دھڑکن کتنی 1 منٹ میں ہوئی, آپ نے قدم کتنے چلے, آپ نے کھانا کھایا تو کیلریز اس میں کتنی تھیں. اب ریسٹورانٹس کے اوپر وہ برگرز میں لکھا ہوتا ہے کہ یہ جو برگر ہے اس میں اتنی کیلریز ہیں, آئس کریم میں اتنی کیلریز ہیں. سو کہنے کا مقصد یہ ہے اگر اس سٹیٹسٹکس کو دیکھا جائے تو جو لوگ زیادہ کھاتے ہیں تو ان کی اموات بھی دنیا میں زیادہ ہوتی ہیں. تو یہ نہیں ہے کہ بھوک جہاں زیادہ ہے تو وہاں زیادہ ہوتی ہیں. تو دس از ون آف دم. گلوبل ڈیزیز میں کارڈیو ڈیزیز ون آف دم. بٹ کمنگ بیک ٹو دس سلائیڈ, میں آخری جو ہے وہ 2 پوائنٹس پہ جاتا ہوں کہ ایگزاسٹیشن آف دا گلوبل ایکویٹک ووڈ اینڈ وائلڈ لائف ریسورسز اینڈ فرٹیلٹی. یہ بیسکلی اٹس اے کلیپس آف, مطلب سیکنڈ فیز میں آپ دیکھیں گے جی ہمارے پاس جو ہے وہ جو والکونک ایرپشن ہیں, مثال کے طور پہ آتش فشاں جو لاوا ہے وہ بھی اس میں ایلیمنٹ دیا گیا ہے کہ یہ وہ سینیریوز ہیں جس کی وجہ سے ہمارے پاس جو پاپولیشن کلیپس ہے وہ پاسبل ہو سکتا ہے. اب ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ ہمارے پاس اگر انسان
اس سیارے پہ رہ رہا ہے اور اس پلانٹ پہ رہتے ہوئے اس کو مختلف قسم کے لائف تھریٹس اویلیبل ہیں، تو اب ہم جا کہاں سکتے ہیں؟ رائٹ، جو لاسٹ سلائیڈ تھی اس میں کنکلوڈ اس طرح سے کروں گا کہ یہ جو ہیومن پاپولیشن ہے اس میں مختلف قسم کے ڈیزاسٹرز جو ہیں وہ ہمیں فیس کرنے پڑتے ہیں یا پڑیں گے، یا جو سائنٹسٹ نے ایک بریف دیا ہے، تو اس میں ڈیزیزز کا جو ایلیمنٹ ہے وہ کیا ہو سکتا ہے؟ اس میں جو سب سے بڑا تھریٹ ہے وہ ہے زونوٹکس کا. اس میں فارمنگ ہوتی جا رہی ہے اس وقت 90% کے قریب ہے وہ فارمنگ، وہ ہے جینیٹیکلی موڈیفائڈ اینیملز پروڈیوس ہوتے جا رہے ہیں، جس میں پولٹری شامل ہے، اس میں پرائمیٹ شامل ہیں، بڑے اینیمل شامل ہیں. پھر ان کی فارمنگ کے دوران میں بائیو ٹیکنالوجیکل اسپیکٹ سے وہ فوڈ کی اسکیرسٹی کو ختم کرنے کے لیے اینیملز جو ہیں ان کے نمبرز بڑھتے جا رہے ہیں. فوڈ کی جو ٹرانسپورٹیشن ہے فرام ڈفرینٹ کنٹریز وہ پاسبل ہو رہی ہے. تو ایویڈنسز یہ کہتے ہیں کہ جو بایولوجیکل ڈیزیزز ہیں اس میں سب سے بڑا ہے وہ ہے میٹ. جو میٹ ہے اس سے مختلف قسم کی بیکٹیریل، وائرل، فنگل یا زونوٹک ڈیزیزز جو ہیں وہ سپریڈ ہونے کا خدشہ بہت زیادہ موجود ہے. اس میں سے ایک ایگزامپل کووڈ-19 کی ہے، جس میں یہ مت ہے کہ جی وہ ووہان میں 2019 اکتوبر میں وہ جو میٹ کی شاپس تھی یا مارکیٹس تھی وہاں سے یہ ڈیزیز پھیلی، اور اس کے بعد پھر یہ ڈیزیز پوری دنیا کے اندر جو ہے وہ پھیلنا شروع ہو گئی. ایک دفعہ امریکہ کے اندر بہت زیادہ بارش آئی. امریکہ میں ملک ابھی یاد نہیں آ رہا، کسی ایک ملک میں بہت زیادہ عرصے تک بارش آئی سمر میں، تو وہ جو ہیبیٹیٹ تھے ان سائڈ دا ارتھ اینیملز، مائکرو آرگنزمز، وہ باہر نکلے تو وہ اس پورے علاقے کو وہ ایک ان نون ڈیزیز کا شکار ہو گئے وہ. اسی طریقے سے ہمارے پاس وائرل ڈیزیزز کے اندر بہت ساری ڈیزیزز ایسی ہیں جس میں افریقہ اس وقت جو ہے وہ لپیٹ میں آیا، اور جس میں سے ایبولا از ون آف دیم، سرمنٹین از ون آف دیم، کووڈ-19 اینڈ ادر. HIV کا ابھی تک ٹریٹمنٹ نہیں ہو سکا. ہیپاٹائٹس C اور ہیپاٹائٹس B جو ہے وہ بھی وائرل ڈیزیزز ہیں. تو یہ تمام کی تمام جو ڈیزیزز ہیں جن کے بارے میں جن کا ابھی تک کوئی علاج نہیں آیا، تو اس کے بارے میں جو ہے وہ مختلف اسٹریٹجیز جو ہیں وہ یوز ہو رہی ہیں. اور ان میں جو سب سے بیسٹ اسٹریٹجی ہے وہ ہے جین تھراپی کی، اور وہ ہے نینو ٹیکنالوجی بیس جین تھراپی. کیونکہ یہ میرا فیلڈ ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میرا فیلڈ ہے تو یہ سب سے اچھی ٹیکنیک ہے. لیکن اس میں یہ ہے کہ جو بایولوجیکل میڈیسنس ہیں جن کو ہم حیاتیاتی ادویات کہتے ہیں، اس کے بارے میں ٹریلینز آف دا ڈالر جو ہے وہ اس کی انویسٹمنٹ ہو رہی ہے. اس میں سب سے بڑی ایگزامپل جو ہے وہ کینسر ویکسین ہے، ایزما کی ڈیزیزز کی ویکسینز ہیں، ڈائبٹیز کی ویکسینز ہیں. تو پریونشن پہ بہت زیادہ کام ہو رہا ہے. اور اس میں جو سب سے زیادہ بایولوجیکل اینٹی جس کو یوز کیا جا رہا ہے، جس کی بنیاد جو کہ ڈیزیزز کی بنیاد بنتی ہے ہیومن پاپولیشن میں، وہ ہے ہمارا DNA اور RNA. 1950 میں DNA اور RNA کا کنسیپٹ آیا، اور اس کے بعد 1950 سے لے کے اب تک اس بات کی کاوش کی جا رہی ہے پوری دنیا کے اندر، اور اس کے اوپر ہیوج اماؤنٹ آف دا انویسٹمنٹ فارماسیوٹیکل انڈسٹریز کر رہی ہیں، فنڈ کر رہی ہیں ریسرچ کو، کہ جو DNA اور RNA ہے اس کو ہیومن باڈی میں ایز اے میڈیسن کے طور پہ استعمال کیا جا سکے. فرض کریں یہ اس کمرے کے اندر لائٹس آن ہیں، اور اگر یہ ساری کی ساری لائٹ بجھ جاتی ہیں تو اندھیرا ہو جائے گا. اس کو بڑے آسان انداز سے میں کوشش کر رہا ہوں کہ ایکسپلین کر سکوں. اسی طرح سے ہمارا جسم ہے، ہمارے جسم کے اندر کوئی 60,000 کے قریب جینز ہیں، اور ایک انسان کا جو جسم ہے اس میں بہت سارے فیچرز ہیں. جیسے میرا جو کلر ہے وہ براؤن، سکن کا کلر براؤن ہے، جو کچھ لوگ ہیں ان کا کلر وائٹ ہے، کسی کا کلر بلیک ہے، کوئی چاکلیٹ کلر ہے.
اسی طرح سے اسکن کے کلر ڈفرینٹ ہے، آنکھوں کا جو ریٹینا کا کلر ہے وہ ڈفرینٹ ہے، بال جو ہیں وہ کسی کے گھنگریالے ہیں، کسی کے سلکی ہیں، کسی کی آواز موٹی ہے، کسی کی آواز پتلی ہے۔ اسی طرح سے کچھ لوگ جو ہیں وہ غصہ جلدی کر جاتے ہیں، کچھ لوگوں کو غصہ نہیں آتا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ انفارمیشن جو ہے انسان کے جسم میں رکھی ہے، اس کے خلیے میں، جسے سیل کہتے ہیں، جو خود 4 سے 5 مائکرو میٹر کا سائز میں ہوتا ہے، اور اس کے اندر پھر بیکٹیریا گھس جاتا ہے، پھر ہمیں نمونیا ہو جاتا ہے یا کوئی دوسری بیماری ہو جاتی ہے۔ لیکن اس کے بیکٹیریا کا جو سیل ہوتا ہے اس کے اندر وائرس گھس جاتا ہے۔ وائرس کا جو سائز ہوتا ہے وہ نینو میٹرز میں ہوتا ہے، یعنی کہ یوں سمجھ لیں کہ اگر 1 کلومیٹر کے 1000 حصے کیے جائیں تو 1 میٹر بنتا ہے، اور اگر 1 میٹر کے 1000 حصے کیے جائیں تو ایک حصہ جو ہے وہ 1 ملی میٹر بنتا ہے، اور اگر 1 ملی میٹر کے 1000 حصے کیے جائیں تو اس کا ایک حصہ، اور سارے حصے ایک ہی سائز کے ہوں، تو وہ اس کا جو ایک حصہ ہوگا وہ 1 مائکرو میٹر کے برابر ہوگا۔ اور اگر 1 مائکرو میٹر کے فردر 1000 حصے کیے جائیں اور سب حصے ایک ہی سائز کے ہوں تو ایک جو حصہ ہوگا وہ 1 نینو میٹر کے برابر ہوگا۔ کورونا وائرس جو ہے یہ 30 سے 40 نینو میٹر کا ہے، اور جس کے اندر یہ بڑھتا ہے پھولتا ہے بیکٹیریا کے اندر، وہ تقریباً 2 سے 3 مائکرو میٹر کا ہے۔ اور ہمارا جو خلیہ ہے خون کا، جسے ہم ریڈ بلڈ سیلز کہتے ہیں یا وائٹ بلڈ سیلز کہتے ہیں یا اس کو ہم پلیٹلیٹ کہتے ہیں، ان کا جو سائز ہوتا ہے وہ 5 سے 8 مائکرو میٹر ہوتا ہے۔ اب ہمارے خلیوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک سرکل رکھا ہے، اسے نیوکلیس کہتے ہیں، اور نیوکلیس کے اندر ہمارے ڈی این اے موجود ہوتا ہے، اور وہ ساری کی ساری جو معلومات اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک نسل کے بارے میں رکھی ہوئی ہیں وہ اس ڈی این اے میں رکھی ہے۔ اور اس ایک انسان کا جو ڈی این اے ہے اگر اس کے جسم سے ایکسٹریکٹ کر لیا جائے، وہ اس کے 2 حصے ہوتے ہیں، جیسے زپ ہوتی ہے، اسی طرح سے اسے اگر آپ ان زپ کریں اور پھر اس کی سیڑھی بنائیں ایک انسان کا ڈی این اے، تو وہ چاند تک پہنچ سکتا ہے اور پھر واپس بھی آ سکتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت آپ یہاں سے اندازہ لگا لیں۔ اب ڈیزیزز جو بایولوجیکل ڈیزیزز ہیں ان کو بایو وارفیئر کے طور پہ استعمال کیا گیا ہے ماضی میں، میرا یہ موضوع نہیں ہے، لہذا میں آپ کو صرف ایک سٹیٹمنٹ دے سکتا ہوں۔ اور پاسبلٹی ہے، سائنٹسٹ یہ کہتے ہیں کہ سائنٹسٹ ہی بیسیکلی کام کرتے ہیں ملٹری کے لیے، اور ہڈن پروجیکٹس ہوتے ہیں، اور فیوچر کے اندر بایولوجیکل ڈیزیزز کو ایز اے بایو ویپن کے طور پہ یوز کیا جا سکتا خدشہ ہے۔ اس لیے سائنٹسٹ یہ کہتے ہیں کہ ہیومن پاپولیشن بیکاز آف دا ڈیزیزز، ناٹ بیکاز آف دا نیوکلیئر ویپن اور ناٹ بیکاز آف دا کلائمیٹ چینج۔ وہ کہتے ہیں کہ دس از آلسو پاسبلٹی، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر 100 سائنسدان ہیں تو ان میں سے 5 لوگوں کا دماغ خراب ہو سکتا ہے۔ یہ سٹیٹمنٹ جو میں دے رہا ہوں یہ بھی آلریڈی پبلشڈ ہے، میری کوئی بھی سٹیٹمنٹ اپنی نہیں ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اب اگر آپ 1 کلومیٹر کے پہاڑ سے ہم نیچے بالکل آ گئے 1 مائکرو میٹر تک، اور وہ آنکھ سے نظر نہیں آتا، وہ مائکروسکوپ سے نظر آتا ہے، تو ہمارا جو خلیہ جس کے اندر وائرس ہمارے نتنوں کے ذریعے یا ہماری آنکھوں میں یا ہماری سانس کے ذریعے لنگز میں جا کے ٹریلینز اپنی پاپولیشن بڑھاتا ہے 7 دن کے اندر اندر، اور 15 دن میں بندہ مار دیتا ہے، اور انسان جو ہے وہ کھڑے کھڑے گر جاتا ہے اور اس قابل نہیں رہتا کہ وہ دوبارہ چل سکے، تو یہ پاسبلٹی فیوچر پینڈیمک کے طور پہ اویلیبل ہے۔ اور آکسفورڈ یونیورسٹی نے، اگر آپ گوگل کریں تو انہوں نے ڈپارٹمنٹ آف فیوچر پینڈیمک بنا دیا، ٹھیک ہے، ڈپارٹمنٹ آف فیوچر پینڈیمک۔ اور یو کے میں 30,000 اسکوائر فٹ کی ایک لیبارٹری بنائی ہے یونائٹڈ کنگڈم نیشنل سیکورٹی ایجنسی نے، جو اس کے اوپر صرف کام کر رہی ہے کہ آنے والے دور میں جو ہیلتھ کیئر ایشوز ہوں گے بیماریوں کے، جن کا انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ کوئی چیز بننی ہے یا نہیں بننی، صرف جانکاری کرنے کے لیے انہوں نے ملینز آف پاؤنڈز جو ہے وہ اس لیبارٹری کے اوپر لگا دیا ہے۔ تو فیوچر ڈیزیزز
اس کی پاسبلٹی، اس کی انسرٹینٹی وہ اپنی جگہ پہ موجود ہے. کووڈ کے دوران میں زیارت کر کے لوگ آئے تھے. میں اس وقت یو کے میں تھا مارچ 2020 میں، اور 2019 میں ووہان میں یہ ڈیزیز پھوٹی. تو جب میں یہاں یو کے سے یہاں آیا تو یہاں کووڈ نہیں تھا. تو خیر جو ہمارے کچھ دوست تھے ڈاکٹرز، ان سے میری بات ہوئی تو پھر ہم نے خدشات کا اظہار کیا. ڈاکٹر صاحب بھی اس میں شامل ہیں، ان سے بھی ڈسکشن ہوئی بڑی لمبی چوڑی. خیر یہ بڑا ڈیپ اسٹڈی کرتے ہیں. خان صاحب سے بھی ڈسکشن ہوئی. تو پھر ہم گورنر صاحب سے ملے تو پھر تمام میڈیکل کالجز کے ڈاکٹرز جو ہیں انہوں نے سر جوڑ کے بیٹھے. تو پالیسی یہ بنی کہ سب سے پہلے ہاسپٹل جو ہیں ان کو کنٹرول کیا جائے. لیکن نشتر ہاسپٹل کے جو وائس چانسلر تھے، نشتر میڈیکل یونیورسٹی کے وائس چانسلر پاشا صاحب ہمارے دوست تھے، وہ بھی اس میں شامل تھے پالیسی میکنگ میں، اور وہ کووڈ سے ہی ان کی ڈیتھ ہو گئی. آپ میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے جن کے جاننے والے یا دوست کسی نہ کسی کی کووڈ سے ڈیتھ ہوئی ہوگی. تو یہ بیسیکلی جو تھریٹ ہے وہ اپنی جگہ کے اوپر موجود ہے. اب وہ جو ہمارے جسم کا ایک سب سے چھوٹا حصہ جس کو نیوکلک ایسڈ یا ڈی این اے یا آر این اے کہتے ہیں، پوری دنیا اب اس کے اوپر لگی ہوئی ہے کہ اس کو استعمال کر کے ایک دوائی کے طور پہ جسم میں دوبارہ ڈالا جا سکے، تاکہ انسان کے جسم میں یہ جا کے انسان کے سیلز کو حکم دے کہ تم وہ کچھ کرو جو کہ ہم چاہ رہے ہیں. لیکن اس کی دوائی بنانے میں سب سے بڑے مسئلے ہیں. مثال کے طور پہ جیسے ایک ایٹم بم ہے، اس ایٹم بم کو ہم نے پھینکنا ہے کسی شہر کے اوپر، اب اس کے لیے میزائل چاہیے. فرض کریں کسی انسان کے جو ہے وہ سٹامک کا کینسر ہے، اس کو اب سٹامک تک پہنچانے کے لیے ظاہر سی بات ہے کوئی نہ کوئی ڈلیوری سسٹم، کوئی کیریئر، کوئی ویکٹر، کوئی وہیکل استعمال کرنا پڑے گا. تو ڈی این اور آر این اے کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ مشکلیت ڈال دی ہے کہ اس کو آپ جسم سے باہر نکال کے بنا بھی لیں سنتھیٹکلی تو آپ اس کو ٹارگٹ سائٹ کے اوپر بھیج نہیں سکتے. اس وقت دنیا میں سب سے بڑا پرابلم یہ ہے. لائٹس کو بجھا دیا جائے تو سمجھ لیں کہ انسان کا ایک کریکٹر، ایک فیچر آپ نے اس کو سوئچ آف کر دیا ہے. فرض کریں کلر بلائنڈ کوئی بندہ ہے، آپ نے شاید دیکھا ہو کچھ لوگوں کو سارے رنگ نہیں نظر آتے. کچھ لوگ ہیموفیلیا کا شکار ہوتے ہیں، انہیں خون لگانا پڑتا ہے. کچھ لوگوں کو سکل سیل انیمیا ہوتا ہے، یہ ایک بیماری ہے. ان میں 59,000 جین میں سے ایک جین اللہ نے نہیں رکھا ہوتا، یعنی کہ ان کی زندگی کی بتی گل ہوئی ہوتی ہے، ان کی لائٹ بجھی ہوتی ہے. لیکن اب یہ ٹیکنالوجی آ گئی ہے کہ ان میں وہ جین ڈالتے ہیں تو وہ اندھے ان کو بینائی مل جاتی ہے. پاکستان میں بھی یہ میڈیسنز اویلیبل ہیں. 50s کے بعد آنکھوں میں زیادہ پانی آتا ہے جن لوگوں کے، اور لیکریمل فلوئڈ ان کا بہت زیادہ سیکریٹ ہوتا ہے. تو اس وقت پاکستان میں امپورٹ ہو کے 2 انجیکشنز ہم اویلیبل ہیں. وہ انٹراک انجیکٹیبل لگاتے ہیں انجیکشن، اور 2-3 ہفتے کے بعد ان لوگوں کو دوبارہ سے دنیا نظر آنا شروع ہو جاتی ہے. اس کا مطلب ان کی زندگی کی جو بتی گل تھی وہ ڈی این اے ایز اے میڈیسن انہوں نے استعمال کی اور وہ ان کو بینائی واپس آ گئی. بایونک آئیز امریکہ نے ڈیولپ کی ہیں، اپنے ملٹری کے لوگوں کو دیتے ہیں جو بغیر گوگلز کے رات کو دیکھ سکتے ہیں سولجرز. آپ نے ٹرمینیٹر 2 فلم دیکھی ہوگی آرنلڈ شوارٹز اینگر کی. بایونک آرم وہ یوز کرتا تھا، اس کے ہاتھ میں اتنی طاقت ہوتی تھی وہ ٹرک کو اٹھا لیتا. بٹ دس از اے ریئلٹی نو. بایو سینسرز، آپ نے ٹیررسٹ جو ہیں ان کو آپ نے پکڑا، انفارمیشن وہ نہیں دے رہے تھے، ریزیلینٹ تھے، آپ نے ان کے اندر بایو چپ لگائی، وہ جہاں مرضی چلے گئے، جہاں وہ مرضی چلے گئے، از اٹ اس اوکے، وہ جہاں مرضی چلے گئے وہ ٹریک ہو رہے ہیں. تو بایولوجیکل وارفیئر کے ساتھ ساتھ پہلے ہوتا تھا جیسے پاکستان آرمی کیمیکل وارفیئر پہ ٹریننگ دیتی رہی تھی کنونشنلی. جب سے کووڈ آیا وہ بایولوجیکل وارفیئر پہ ٹریننگ دیتے ہیں. اب وہ کہتے ہیں نہیں، اب ایک پوری کی پوری بٹالین جو ہے if it is somewhere they can go for a collapse immediately within 30 seconds.
So they started having training about the bio warfare, and they should go for the training for the bio warfare. تو اسی طریقے سے آنے والے دور میں جہاں بیماریاں مختلف قسم کی ہوں گی وہاں ان کے طریقہ ہائے علاج بھی مختلف تجویز ہو رہے ہیں، اور وہ کنونشنل جو وے آف ٹریٹمنٹ ہے اٹ وڈ بی ٹوٹلی ڈفرینٹ. تو میں آپ سے بات کر رہا تھا وہ 1 کلومیٹر کے پہاڑ سے جب ہم نینو میٹر پہ آئے، جتنے بھی وائرسز ہیں سارے نینو میٹر سائز میں ہوتے ہیں. اور سب سے آپ نے دیکھا ہوگا، سنا ہوگا، بلکہ خبر پڑھی ہوگی کہ ایک وقت ایسا آیا کسی سمندر کے ساحل پہ کافی سارے پرندے گر کے مر گئے. کسی آپ میں سے کسی نے خبر سنی ہے؟ یہ بہت سارے برڈز فلو آ گیا جی، برڈز فلو آ گیا. تو بعد میں پھر ہیومن فلو بھی آیا نا، جسے کووڈ-19 واز اے ہیومن فلو، اور اس کی تقریباً کچھ 27 خاندانی نسلیں ہیں کووڈ-19 کی وائرس کی. وائرس جو ہوتا ہے وہ لیونگ اور نان لیونگ دونوں میں ہوتا ہے. اس کو ایک فیوریبل انوائرمنٹ مل جائے تو یہ اپنی نسل بڑھانا شروع کر دیتا ہے، اور لنگز انسان کے فیوریبل انوائرمنٹ کے لیے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ مطلب اگر ہم اس اسپیکٹ میں 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، وضو کرتے ہیں، صاف ستھرا رہتے ہیں، تو پھر یہ ایک سمپل جو وے آف لائف ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے. تو یہ دس از آلسو ون آف دا پریونشن فرام دا ڈفرنٹ ڈیزیزز، اسپیشلی فرام دا وائرل اینڈ بیکٹیریل ڈیزیزز. تو گیٹنگ ان ٹو دا کنکلوژن، simply leaving a message to every one of you is that there are evidences available for the viral and the bacterial diseases which are or which have never been known to the human being at all, but the people like me who are working specifically in this area can see the viruses and can see the bacteria. اس میں میں ایک چھوٹا سا سینس آف ہیومر کے حوالے سے آپ سے جوک بھی شیئر کر لیتا ہوں. ایک بزرگ تھے، پیر تھے یہاں کے بڑے مشہور، تو وہ میرے دوست ہیں. میں ان کے پاس چلا گیا ان کے آستانے پہ، تو انہوں نے میری تعریف کرنا شروع کر دی مریدوں میں کہ یہ ڈاکٹر صاحب ہیں، انہوں نے ایک کرونا کی ٹیسٹنگ کٹ بھی بنائی ہے، تو یہ ابھی آپ کو 30 سیکنڈ میں پتہ چل جائے گا کسی کو کرونا ہے. تو میں نے کوئی 15-20 لوگوں کے وہ ٹیسٹ کیے، تو ان میں سے 3-4 کو لوگ، اب جس کو وہ میں ٹیسٹ کر رہا ہوں وہ کہنا اس کو کرونا ہے، ابھی اس کو دیکھیں. اب میں نے ٹیسٹ کیا، انہوں نے کہا کرونا، سبحان اللہ پیر صاحب تو پہلے سے پتہ ہے. پھر کسی ایک اور کا پیر صاحب کو تو پہلے سے پتہ ہے، سبحان اللہ کیا بات ہے پیر صاحب. پھر میں نے پیر صاحب کا ٹیسٹ کیا، ان کو بھی کرونا نکلا ہے. وہ بیسکلی ان کی وجہ سے دوسروں کو پھیلا تھا کیونکہ وہ چومتے تھے. پھر وہ مجھے پیچھے حجرے میں لے گیا، یہ سچا بات ہے جو میرے ساتھ ہوا ہے. مجھے کہنے لگے یار اب میرے ساتھ کیا ہونا ہے. میں نے کہا اب آپ اپنا خیال کریں اور یہ ان کو نہ آنے دیں، اور کچھ دن آپ جو ہے وہ کوارنٹائن ہو جائیں. وہ مجھے انہوں نے پھر چھوڑا نہیں، پھر وہ کہتے ہیں تم میرے ساتھ رہو. پھر وہ ٹھیک ہو گیا، چل الحمدللہ. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو ہمارا فیوچر ڈیزیزز ہیں ان میں پاسبلٹیز جو ہیں وہ موجود ہیں، خاص طور پہ جو کہ نیچرل ہوتا ہے، یا اس جو ہے وہ ڈیزیزز جو ہیں وہ کسی کلائمیٹ چینج کی وجہ سے آ سکتی ہیں، یا وہ ڈیزیزز جو ہیں وہ آرٹیفیشل کریشن آف دا مائکرو آرگنزمز یا نینو آرگنزمز کی وجہ سے آ سکتی ہیں. لیکن ہوپ جو ہے وہ بیسکلی وہ ہمارے پاس موجود ہے. میں اس کو کنکلوڈ کروں گا. یہ ہم نے ایک چھوٹی سی کاوش کی ہے، کیونکہ صرف تقریر نہیں نہ کرنی ہوتی، تھوڑا سا یہ بتانا بھی ہوتا ہے کہ جی ہم نے کاوش کیا کی ہے. ہم نے ایک چھوٹی سی کاوش کی ہے کہ پہلی دفعہ کے اندر ڈاکٹر صاحب کی بھی خواہش تھی، میرے دوست کی، کہ یہ بتائیں لوگوں کو کہ صرف وہ تقریر نہیں نہ کرنی، کہ پریکٹیکلی بھی کچھ آپ پاکستان میں بھی کچھ ہو رہا ہے کہ نہیں. تو ہم نے ایک چھوٹی سی کاوش کی ہے. پاکستان میں پہلی دفعہ ہم نے نینو بایو ٹیک کا ایک سینٹر جو ہے وہ پرپوز کیا تھا، جو ہمارے مہربان ہیں وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر خالد محمود صاحب، انہوں نے اس کی تعریف بھی کی. اور یہ کوئی 7 سال پہلے میں نے اس لیبارٹری کی بنیاد رکھی تھی، کیونکہ یہ میرا فیلڈ تھا. آپ یہ اندازہ لگا لیں کہ 2010 میں جب میں نے پی ایچ ڈی کرنا شروع کی نوٹنگم میں، تو اس وقت وہ فیوچر پینڈیمکس پہ کام کر رہے تھے. یعنی کہ
ایک تو میں نے یہ لائٹ کے سوئچ آن کرنے کی بات کی ہے نا کہ ایک جین نہیں ہے جسم میں، تو وہ ڈال دو گے تو وہ انسان کی خصوصیات بحال ہو جائیں گی۔ 2020 میں 2 سائنسدان تھے، انہوں نے کہا نہیں یہ تو کنسیپٹ اپنی جگہ پہ ٹھیک ہے، اگر آپ کے جسم میں کوئی جین بہت ہی خطرناک ہو جائے اور کنٹرول میں نہ رہے، جیسے پارکنسونین ڈیزیز ہے یا کینسر انکنٹرول بیماری ہے، چھوٹی سی شروع ہوتی ہے، ایک سیل سے نظر ہی نہیں آتی، بعد میں رسولی بن جاتی ہے، انہوں نے کہا یہ تو زیادہ لائک، تو اب کیا کرنا ہے کہ ایسی اسٹریٹجی، ایسی دوائی بنانی ہے جو کہ اس کو کر دے، سوئچ آف کر دے۔ لو جی اب کچھ 4-5 کمپنیاں بن گئی ہیں پوری دنیا کے اندر، جن میں آپ کی یہ فائزر کی کووڈ-19 کی ویکسین بھی شامل ہے، ایم آر این اے ویکسین، ڈی این اے ویکسین نہیں، ایم آر این اے ویکسین وہ بھی شامل ہے۔ تو اس ٹیکنالوجی میں اللہ تعالیٰ نے مجھے موقع دیا کہ میں اس میں ایکسپرٹیز لیتا، تو پھر ہم لوگوں نے یہاں لیب بنائی۔ اس کی میں ایک چھوٹا سا آپ کو ٹیزر جو ہے وہ میں دیتا ہوں۔ یہ آن کیسے ہوگا یہ مجھے نہیں پتا، یہ اس کا بٹن کیسے دبے گا، تو اس کا یہ دبا دیں۔ یہ اب ایک سینٹر ہم نے ایک ڈیولپ کیا ہے جس میں ڈاکٹر صاحب جو ہے وہ بڑا اپریشیٹ کرتے ہیں اس کے حوالے سے، اور کہتے ہیں اس کو تھوڑا سا پبلسائز بھی کریں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے، وہ ایک کمرے میں بیٹھ کے تو نہیں نا کام کرنا چاہیے۔ تو یہ سر ہم نے نینو بایو ٹیک کا ایک سینٹر جو ہے وہ اسٹیبلش کیا ہے، جو میڈیا میں بھی آیا ہے، لیکن اب یہ سینٹر بن گیا ہے۔ تو اب اس سینٹر میں ہمارے پاس ایک چھوٹی سی لیب موجود ہے، لیکن ہم نے اس چھوٹی سی لیب سے ایک کام تو یہ کیا کہ ایک ہمارے کو انوینٹر ہے، میں بلکہ گزارش کروں گا ہاشمی صاحب کو، آپ تھوڑا سا کھڑے ہو جائیں، تالیاں بجائیں۔ ہم نے کے ساتھ ایک اکوپمنٹ، میں نے 3 تھیسز اس پہ نکالے ہیں، وہ ہمارا پیٹنٹ ہے۔ تو یہ تھوڑا سا ذرا میرے سے زیادہ انویشن شو کرتے ہیں، میں نے کہا ابھی صبر کریں 2-4 سال اور، انشاءاللہ اٹ وڈ بی اے بلاک بسٹر انوینشن۔ ساتھ میں ہم نے آرٹیفیشیل کانٹیکٹ لینزز پہ کام کیا ہے۔ ریمنگٹن فارماسیوٹیکل ایک کمپنی ہے، کھوکر صاحب اس کے مالک ہیں، وہ آنکھوں کی دوائیاں بناتے ہیں، ان کے ساتھ مل کے میں نے میڈیکیٹڈ کانٹیکٹ لینزز بنائی ہیں جو کہ اس کا حصہ ہے۔ نینو ٹیکنالوجی سے آراستہ جدید لیبارٹری نے کام شروع کر دیا۔ جدید سہولیات ہیں، جانیں گے آصف محمود سے۔ کینسر سمیت دوسرے امراض کے سستے علاج کے لیے یہ لیبارٹری انتہائی اہمیت رکھتی ہے۔ یہ پاکستان کی پہلی لیبارٹری ہے جہاں نینو ٹیکنالوجی، جین ڈلیوری اور ٹیشو انجینئرنگ تحقیق کی جا رہی ہے۔ اپنی ڈرگ کو اب ایمبیسائڈ کرتے ہیں، یہ کارنامہ پنجاب یونیورسٹی کے پروفیسر ڈاکٹر ذیشان دانش اور ان کے ساتھیوں نے سر انجام دیا ہے۔ اس لیب میں جہاں طب اور فارمیسی کے طالب علموں کو تربیت دی جاتی ہے، وہیں مختلف امراض کے سستے علاج کے لیے تحقیق بھی جاری ہے۔ ٹیشو انجینئرنگ کا کام جو ہے اس لیبارٹری سے کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر کوئی بندہ جل گیا ہے تو اس کی جو اسکن ہے اگر ہم نے ریپیئر کرنی ہے تو ہم آرٹیفیشل اسکن بنا سکتے ہیں، میڈیکیٹڈ کنٹیکٹ لینز بنا سکتے ہیں۔ لیب میں جدید ترین آلات اور مشینری استعمال کی جا رہی ہے جو صرف جدید ممالک میں ہی دستیاب ہے۔ نئی ڈائریکشن دے گا ان کا انجینئرنگ، فارمیسی اور سائنس کے ڈسپلن میں۔ لیب منتظمین کا کہنا ہے کہ ایسی لیب دوسرے یہ تھوڑا سا یہ لیب کی یہ جتنی بھی انویسٹمنٹ ہے یہ پرسنل انویسٹمنٹ سمجھ لیں۔ ابھی ہم لوگوں نے کوشش کیا ہے کہ اس کو، یہ کوئی گورنمنٹ فنڈڈ پروجیکٹ نہیں ہے، مطلب خود سے شروع کیا ہے۔ کچھ اکوپمنٹ تھا جو میں نے جب پی ایچ ڈی کی تو میں نے اپنے سپروائزر سے پھر گزارش کی کہ مہربانی کریں یہ اکوپمنٹ مجھے پاکستان لے جانے دیں، تو وہ پھر میں وہاں سے کچھ لے آیا، کچھ اپنی جیب سے پیسے لگائے، کچھ اب میں فارماسیوٹیکل انڈسٹری سے ڈونیشن لیے۔ اب ہم جگہ کی تلاش میں، اللہ کرے گا وہ بھی مل جائے گی۔ تو کہنے کا مقصد یہ تھا کہ پاکستان میں بھی یہ کام ہو سکتا ہے۔ سر آپ نے یہ میں نے اسکول آف فارمیسی نوٹنگم میں یہ میرا انہوں نے اشتہار لگایا اور 2 ملین پاؤنڈ انہیں پیسہ ملا میرے کام پہ، اور پھر میرے ہی کام کا پیٹنٹ انہوں نے جو ہے میرے سپروائزر نے، اس سے ان کو کافی پیسہ ملا، اور پھر انہوں نے ایک کمپنی بنائی جس کا نام انہوں نے ٹریس ٹیگ انٹرنیشنل رکھا، اور یہ ٹریس ٹیگ انٹرنیشنل سسٹر کمپنی ہے ایم ٹی ڈی کی، جس نے ٹائٹینک کے جہاز کے اوپر فورینسک انویسٹیگیشن کی تھی۔ یہ میرا میسیج ہے کہ
جتنے ریزیلینٹ ہم ہوں گے مطلب یہ ہے کہ جتنی کوشش کریں گے بیماریوں کے سدباب کے لیے ہم کامیاب ہو جائیں گے. اور کوئی بھی فیوچر گارنٹیڈ نہیں ہوتی. ایون موسٹ آپٹیمسٹک فیوچر ول برنگ ڈیپ injustices and sufferings, but our resilience will protect us and our intelligence will propel us. Optimism is not only justified, indeed it's a weapon to fight for a higher future to save the humanity from collapse. میں آپٹیمسٹک ہوں, ہمیشہ رہتا ہوں. آپ لوگوں کو بھی یہی میسج ہے کہ پازیٹیو رہیں, کوئی بھی کام شروع کریں, اللہ تعالیٰ بہتر کرے گا, اس دنیا کے لیے بھی بہتر کرے گا انشاءاللہ. تو یہ دس از واٹ وی گول کہ جو مرضی ڈیزیزز آئیں, جس قسم کے مرضی جو ہے وہ حالات ہوں, جو ہے وہ اپنے انسانوں کو بچانے کے لیے کوشش کرنے میں جو لگے ہوتے ہیں ان کی تعداد زیادہ ہی ہوتی ہے. تو تھینک یو ویری مچ اینڈ موسٹ ویلکم فار دا. کوئی اینی کوشچن؟ جی جی ہاں جی بالکل بیٹھ جائیں, آ جائیں, اب ادھر آ جائیں سر. جی جی سر. اچھا ہلو. اچھا دوستوں سے صرف ایک گزارش ہے کہ تبصرہ اور تجزیہ اگر چائے کی میز پر کر لیں تو وہ زیادہ بہتر ہے. سوال اور جواب رکھیں تو وہ میرا خیال ہے کہ سلسلہ اچھا رہے گا. سر پہلے تو بہت میں شکر گزار ہوں, گو کہ سعید نے بند کر دیا ہمیں کہ کمنٹ نہیں کرنا, تو کمنٹ میں پہلے بھی نہیں کرتا, میں سوال ہی کرتا ہوں, لیکن تھوڑا تمہید سم ٹائم ضرورت پڑتی ہے, اس کے لیے سوری. روسو نے ایک مضمون لکھا تھا آج سے تقریباً 200-250 سال پہلے, رائل اکیڈمی آف لندن میں. اچھا ماشاء اللہ. وہ آج تک سب سے زیادہ, اگر میں غلطی پہ نہیں ہوں تو سب سے زیادہ ڈسکس ہونے والا مضمون تھا, جس کا اردو میں عنوان تھا سائنس کی تباہ کاریاں. بالکل آپ نے جو فرمایا, یہ جو لوگ یہاں بیٹھے ہیں یا میرے علم میں کم از کم بڑی حد تک اس سے واقف ہیں. میرے ذہن میں جو سوال پیدا ہوا ہے, آپ نے آغاز میں کہا کہ آپ سائنٹسٹ ہیں, جی جی اور ظاہر ہے کہ آپ کا جو ورک ہے وہ بھی ایک سائنٹیفک ورک ہے اور آپ سائنٹسٹ ہیں, لیکن آپ نے بہت جگہ جو حوالہ دیا جی جی وہ آپ نے دیا تصوف کا, اور جس کو آپ روحانیت کا نام دیتے ہیں. اب جسٹیفائی, یہ ایک دور آیا تھا, میں جانتا ہوں ایک دور آیا تھا جب سر سید نے بھی اس کی سائنٹیفک تشریح کی سب کانٹیننٹ میں, یا دنیا میں بہت سارے ایسے لوگ آئے. کیا آپ اس کی سائنٹیفک تشریح کریں گے جو آپ نے کہا, اس کی آپ روحانی طور پہ کوئی تشریح کریں گے یا سائنٹیفکلی کریں گے, جیسا کہ آپ نے کہا سائنٹسٹ ہیں, آپ نے اس کو کیسے جوڑا اس کے ساتھ, روحانیت کے ساتھ؟ یو آر اے پیور سائنٹسٹ, آپ سائنس پہ بات کریں. آپ نے بار بار کچھ شخصیات کا بھی ذکر کیا اور وہ بھی کیا, یہ ریلیشن ذرا کائنڈلی بتا دیجیے پلیز. اچھا میں ایک تو پہلے یہ بھی بتا دوں کہ میں رومانٹک بھی ہوں, تو مطلب سائنٹسٹ کین بی رومانٹک ایز ویل, رائٹ, تو وی شوڈ بی آلسو رومانٹک. باقی یہ ہے کہ میں نے جو ذکر کیا ہے وہ میں نے ایک بلیف سسٹم کا ذکر کیا ہے, لیکن میں نے یہ نہیں کہا کہ یہ میرا بلیف ہے. مطلب ایسا تو میں نے نہیں کہا نا کسی نے, میں نے کہا کہ یہ ایک بلیف ہے جو موجود ہے. مثال کے طور پہ اب میں ایک فارماسسٹ بھی ہوں, پریکٹسنگ فارماسسٹ ہوں میں, ٹھیک ہے. میرے پاس, میں مسلمان ہوں, میرے پاس ایک ہندو آ جاتا ہے, میرے پاس ایک کرسچین آ جاتا ہے. میرا پروفیشنل ایتھکس مجھے کا سبق دیتے ہیں کہ میں ان کے بلیف کے مطابق ان کو دوائی تجویز کروں. اگر میں ایسا نہیں کرتا, وہ مریض جو ہے اس کو فائدہ ہو رہا ہے اور اس کو نہیں ہوتا, تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ میں جسٹس نہیں کر رہا اپنے پروفیشن کے ساتھ. مجھے یہ پڑھایا جاتا ہے, اس کو کگنیٹل ججمنٹ کہتے ہیں. اچھا اب وہ جو حوالہ ہے وہ تو بالکل ہی میں نے بلکہ آڈینس کے سامنے کہا کہ یہ ایک بلیف موجود ہے, لیکن سائنس یہ کہتی ہے. اور میں نے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ یہ جو اسپریچول بلیف سسٹم ہے, اس میں لوگ یاجوج ماجوج کا ذکر بھی کرتے ہیں, کرسچینٹی والے کو گوگ میگوگ کہتے ہیں, سائنسدان یہ کہتے ہیں کہ دنیا سے تباہ ہو جائے گی. اگر اس کو انٹیگریٹ کیا جائے تو یہ کہیں نہ کہیں مل جاتی ہیں باتیں. ایگزیکٹلی, بالکل کہیں نہ کہیں مل جاتی ہیں باتیں. آپ نے سنا نہیں, بالکل آپ نے شاید, میں نے یہ, اچھا نہیں کوئی بات نہیں, نہیں انہوں نے ان کا کلیئر ہو گیا نا, وہ فرما رہے ہیں کہ کہیں نہ کہیں ہے. ہاں جی جی. اچھا اب اگر آپ میرے سے ذاتی میرا بلیف پوچھتے ہیں تو اس کے حوالے سے ہم ایک بڑی لمبی گفتگو کر سکتے ہیں. ہاں وہ بڑی انٹرسٹنگ ہوگی, بالکل. ہاں, اور وہ ایلیمنٹ جو ہے وہ موجود ہے. اب میں رومانٹک ہوں تو میں ساتھ میں اسپریچول بھی ہوں.
اب مجھے سب کو یہ بتانا نہیں، کیونکہ اس وقت آج کا جو مرحلہ تھا وہ سائنٹیفک تھا، اور یہ بتانا تھا کہ مستقبل کی بیماریاں کیا ہیں، کس قسم کی ہوں گی، اور ان کے جو اسٹریٹجیز ہیں، ٹریٹمنٹ ہیں، ان پہ کس قسم کا کام ہو رہا ہے۔ تو باقی میں آپ کے سوال سے بہت خوش ہوا ہوں، مجھے بڑا میرا انٹرسٹ بھی ہے یہ۔ ہاں جی، تھینک یو ویری مچ۔ اینی باڈی ایلس؟ جی میں بات کروں گا سر، آپ نے بہت مسلمان کا بھی ذکر کیا، قرآن کا بھی، حدیث سے بھی کی۔ میں نے 30 سال کینسر ہاسپٹل میں گزارے ہیں، تو اس حوالے سے آپ سے سوال کرنے لگا ہوں بیٹا سامنے سے ہٹنا، میں نظر نہیں آ رہا کہ پاکستان کا آئین اسلامک، قرآن آپ نے پڑھا ہوگا، بالکل پڑھ 29 آیت ہے، یا ایھا الذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار ھم فیھا خالدون۔ دوسری 83 ہے، یا ایھا الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنہ ھم فیھا خالدون۔ 2 نمبر آرٹیکل ہے، اسلام شیل بی دی ریلیجن آف پاکستان۔ ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستانی حکومت شراب کی بٹیوں سے فنانس بھی کما رہی ہے۔ میرے انمول میں کینسر کے لیے صحت کارڈ پہ بھی علامہ اقبال جب یورپ، آپ کو بھی موقع ملا، اس نے جب کہا تھا چہروں پہ جو سرخی نظر آتی ہے سرے شام، غازہ ہے یا ساغر و مینا کی کرامات۔ اب شراب اور پاکستان میں جو دو آیتیں پڑھی ہیں، ہم وہ قرآن پاک کو کافروا و کذبوا کیا نہیں کر رہے؟ ہم بیماری اپنے ہاتھوں سے نہیں خرید رہے، اپنے ہاتھوں سے what we eat, we are what we eat۔ اب میرا آپ سے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ جو علامات ہیں کینسر کی، وہ ہر ایک کو پتہ ہے، رنگوں کا استعمال ہے، سائیکالوجیکلی ہے، وہ قرآن روحانی۔ تو آپ کے سے میں متاثر اس لیے بھی کہ آپ لائفز آف گریٹ مین ریمائنڈ اس دیٹ وی کین میک آور لائف سبلائم۔ آپ کی صحت ہمارے سامنے عکاسی ہے کہ آپ نے یورپ میں رہتے ہوئے ان چیزوں سے بچے ہوں گے۔ تو یہ جو آپ کی لائف کا پیٹرن، ہم کہ آپ نے کہاں سے آغاز کیا، پھر کہاں ماشاءاللہ نوٹنگھم پہنچے، تو یہ 2 کویسچنز ہیں کہ کیا ہم پاکستانی آئین 1940 والی ابھی 1898 کا وہ اسلام۔ اچھا، اب میں نا بڑا کنفیوزڈ ہو گیا ہوں۔ ایک اس میں نا 3-4 سوال آپ نے کیے تھے کہ آپ نے کہاں سے شروع کیا اور کہاں سے، ایک اس کا جواب دینا ہے مجھے، یا میں جو اسلامک ہاں اس کا میں جواب دے سکتا ہوں، بالکل میں دے سکتا ہوں۔ یہ ہماری روز ڈسکشن ہوتی ہے دوستوں کے ساتھ جب بھی بیٹھتے ہیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ جب آپ کسی گھر میں رہ رہے ہوں اور اس گھر کے اندر آپ کو کہیں سے بھی کوئی ڈسٹربنس ہو، تو آپ کا کنسرن ہوتا ہے کہ وہ ایشو نہ ہو گھر میں، گھر ایک باغ و بہار ہو۔ پاکستان ہمارا گھر ہے۔ اب بات کر رہے ہیں آپ کی بات ہے پولیٹیکل، اس کا بہترین جواب تو ڈاکٹر شبیر خان صاحب دے سکتے ہیں، لیکن کیونکہ میں اسپیکر تھا تو میں اس کا جواب اپنی سمجھ کے مطابق دیتا ہوں۔ آپ کی بات سے میں بالکل اتفاق کرتا ہوں، اسلام اور مسلمان میں بڑا فرق ہے۔ تو ہم سب لوگ مسلمان ہیں، اور آپ کو پتہ ہی ہے ہم اسلام کو کتنا فالو کرتے ہیں۔ تو اگر ہم اسلام کو فالو کرنا شروع کر دیں، اور وہ جو ہمارے ارباب اختیار ہیں وہ بھی اسلامک قوانین کے مطابق جو ہے ایگزیکیوشن کرنا شروع کر دیں، تو بالکل صحیح ہے آپ کی بات کہ صفائی ستھرائی بھی ہوگی، بیماریاں بھی نہیں ہوں گی، اور لوگ بھی خوش رہیں گے، اور انصاف بھی ہوگا۔ تو اتنا میرا جواب بنتا ہے جتنا میں دے سکتا ہوں۔ امید ہے یورپ میں رہتے ہوئے آپ بچے ہوں گے، ان کے بچے ادھر ہی ہیں، یورپ میں ہی، ان کے ساتھ ہی گئے ہوں۔ وہ تو اقبال نے بھی کہا تھا، دل میں لندن کی ہوس، لب پہ تیرے ذکر حجاز، وہ میرے محلے کا تھا، لیکن اس نے جب آ کے کہا کہ میرے وہاں سے سردردی لے کے آیا، یہ اس کی شاعری کا۔ اچھا وہ پروفیسر وہ تو ان کی بیگم پی ایچ ڈی کر رہی ہے اس لیے نہیں وہ میں آپ کو نا اکبر آبادی کا بھی شعر سنا دیتا ہوں، لیکن اس کو اب اثر مزاح ہی سمجھیے گا کہ سدھارے شیخ کعبہ کو ہم انگلستان دیکھیں گے، وہ دیکھیں گھر خدا کا، ہم خدا کی شان دیکھیں گے۔ جی تو اچھی بات ہے آپ کی، بڑی جی بات کر سکتا ہوں۔ جی جی سر، میں سوال کرنے سے پہلے صرف اپنی بیک گراؤنڈ بتانا چاہتا ہوں آپ کو۔ آئی ایم پروفیسر آف بایو کیمسٹری۔ ماشاء اللہ، ریسرچ میری جو تھی مائکرو بایولوجی میں تھی، زبردست۔ اس کے بعد آج کل میں پروفیسر ہوں اس کا انوائرمنٹل اسٹڈیز کا، ان لاہور اسکول آف اکنامکس گورنمنٹ کالج سے رہا ہوں۔ جو میں نے آپ کی باتیں سنی ہیں، جو میرا اس میں جو ہے آئی وش ٹو گیو یو گریٹیچیوڈ کہ آپ نے بہت زیادہ ماشاءاللہ ادھر ادھر پڑھا بھی ہے، آپ کی یعنی لٹریچر میں بھی انٹرسٹ ہیں، اور بہت کچھ ہے، کیونکہ میرا بھی مزاج وہی ہے
क्योंकि इस वक्त बहुत बड़ा शायर भी हूँ मैं। माशाल्लाह। तो बात यह है कि हमें प्रॉब्लम इस वक्त ये है कि करंट सिचुएशन में हमारे क्या सॉल्यूशंस हैं, हम बैठे हैं यहाँ, हमें क्या करना चाहिए। उससे पहले मैं सिर्फ एक बात आपको गोशगुजार कर देता हूँ कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, यानी वहाँ से जो भी कोई काम करके आता है ना, वो उसी फील्ड को आगे यहाँ आगे आगे चलाता है, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट। कोई नहीं देखता कि ये कितना कैपिटल इंटेंसिव है, कितना इसमें खर्च होगा, क्या मेरा मुल्क इसको अफोर्ड कर सकेगा या नहीं। एक नहीं है, बहुत सारी दुनिया आज तक बहुत सारे पैसा जो है वो वेस्ट भी हो चुका है इस सिलसिले में। तो बात सिर्फ इतनी है कि मैं जो इवन अमेरिका में अभी उन्होंने स्प्रिंजर ने एक किताब निकाली है, पता किस पे निकली है? वो है उस पर छोटी इलायची जो होती है ना, यानी कार्डमम निकली है, उसमें 4 चैप्टर्स मेरे भी हैं। तो बात पता क्या है, उनको अकल आ गई है बड़ी जल्दी कि हमारा जो मसला जो है वो ये है कि इन्हीं नेचर अगर हमें इस तरह से वायरस वगैरह हमारे लिए यानी पैदा कर रही है, तो उस सूरत में हमारे पास सॉल्यूशंस भी नेचर से ही आने चाहिए। तो वो उधर हम ध्यान नहीं दे रहे। ये मसला बहुत बड़ा है इस वक्त, गंभीर। तो मैं कह रहा हूँ कि वो जो आपने जितनी थेरीज बताई हैं, जितने पेपर्स के रेफरेंसेस दिए हैं, सब कुछ दिया है, वो सब कुछ मैं वेलकम करता हूँ उनको। मैं समझता हूँ आपका नॉलेज भी अच्छा है माशाल्लाह। तो ये हम उससे जान भी नहीं छुड़ा सकते, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हर जो नई चीज़ हर साल एक नई टर्म जो कि वेस्ट में उभरती है, हम उसके पीछे लग जाते हैं, उसको हम पैटर्नाइज करते हैं। हमें अपनी कंडीशंस और एनवायरनमेंट के मुताबिक हमें यानी ज़िंदगी जो है उसको सुधारना नहीं आता। तो मैं आपको से यही गुजारिश कर रहा हूँ कि इन द लाइट ऑफ योर एक्सपीरियंस व्हाट सॉल्यूशन यू आर गोइंग टू ऑफर टू द पीपल और हियर, जो हमारी सिचुएशन हैं। हम क्या गरीब आदमी जो है वही बड़े बड़े इलाज जो है जिस तरह से हुए। बैरी यूनिवर्सिटी में मेरा था लेक्चर था इस पर, मैंने उसके ऊपर सबसे ज़्यादा क्रिटिसिज्म ये किया था कि ये जो आपने यानी सब कुछ सिलसिला इकनॉमिक्स जो कि सेट बैक हुआ है कोविड को डील करने में, मेरा नहीं ख्याल पाकिस्तान को इस तरह से दूसरे मुल्कों के पीछे लग के वो इस तरह से करता कि हमारी इकॉनमी जो है उसका सत्यानाश हो गया। तो बात सिर्फ इतनी है कि हमें बहुत कुछ जो है वो सीखना चाहिए, बहुत कुछ करना चाहिए। बहरहाल फिर भी आप अपना जो मैंने कहा है ना कि इन हालात में अपने रेफरेंस से आप क्या कहेंगे कि क्या सॉल्यूशंस हैं हमारे लिए? मैं सर इसका बड़ा सिंपल सा जवाब बनता है, क्योंकि आपका जो है वो ओपन एंडेड क्वेश्चन था बड़ा, और ज़्यादा था, कमेंट्री ज़्यादा थी, लेकिन जो आपने सवाल किया ना वो मैंने एक्सट्रैक्ट कर लिया है। पहली बात तो ये है कि मेरी बेसिक डिग्री फार्मेसी में है। मैंने कुछ तकरीबन 10 के करीब मेरे पेटेंट हैं न्यूट्रासूटिकल में। तो लिहाजा अगर तो ये आपकी जो स्टेटमेंट है कंट्रीब्यूशन के हवाले से, तो मैं तो 3 ऑलरेडी 10 के करीब तो दवाइयाँ मैं फार्मास्यूटिकल्स को दे चुका हूँ जो मार्केट में अवेलेबल है। मुझे नहीं पता कि आपकी कंट्रीब्यूशन क्या है इस फील्ड में। एक बात जी सर बिल्कुल अवेलेबल है, मुफ्त भी अवेलेबल है। आप मेरे घर आएंगे, जो मेरे दोस्त हैं ये जानते हैं, मेरे जब ये घर आते हैं तो ये वो चाय पीते हैं जो उन्होंने ज़िंदगी में कहीं नहीं पी होती। तो आप भी आए मेरे घर, एक तो बात ये है। डॉक्टर साहब तस्दीक कर दे। मैं तो जी तस्दीक करता हूँ। ठीक, मैं कहता हूँ कि बाकी सारे को दावत देता हूँ। ठीक है। अच्छा, एक तो मेरे उस्ताद हैं आप, मैं एहतरामन ये आपको खुशखबरी सुना रहा हूँ। दूसरी खुशखबरी मैं आपको ये सुनाता हूँ कि गिलगित बल्तिस्तान में एक बैरी होती है, वहाँ पे जानवर खाते हैं, उसे सीबक थान कहते हैं। वो इतनी ऑयली होती है उसकी गोली ही नहीं बन सकती थी, ऑयल की टैबलेट नहीं बनती क्योंकि पंचिंग करनी पड़ती है उसको, डाइज में पंच होता है, ऑयल फिसल जाता है, टैबलेट नहीं बनती। अल्हम्दुलिल्लाह आई एम द फर्स्ट पाकिस्तानी साइंटिस्ट हु हैज़ प्रिपेयर्ड द टैबलेट ऑफ द स्टफ विच वाज ऑयली इन नेचर। उसकी टेक्निक भी इंट्रोड्यूस कराई। एक 5,000 रुपये की ठीक है, हाई नून के साथ हमने किया। अच्छा, उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं जो यहाँ जिक्र करना इसलिए नहीं बनता क्योंकि वो फिर जो महफिल का जो एक मुद्दा है ना वो डाइल्यूट हो जाता है। लेकिन क्योंकि मेरी पीएचडी है उसमें, उस पर इस मुल्क ने पैसा लगाया है, तो मैं अब जो सीख के आऊँगा वही मैंने आगे, है ना, उसके अलावा मैं और क्या करूं?
اس پہ میرا ایک دوست خان صاحب ایک لطیفہ سناتے ہوتے ہیں جو یہاں نہیں بنتا وہ ہنس رہے ہیں، نہیں وہ ہماری پیچھے بہن بیٹھی ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے، کہنے کا مطلب یہ ہے، آپ نے سوال کر لیا نا، آپ نے، مجھے نہیں پتا آپ کے تھیسس کا ٹائٹل کیا تھا، لیکن یہ ہے کہ جو فارماسسٹ ہوتا ہے نا وہ ٹیبلٹ بھی بنا سکتا ہے، کیپسول بھی بنا سکتا ہے، جیل بھی بنا سکتا ہے، جیلی بھی بنا سکتا ہے، وہ انجیکشن بھی بنا سکتا ہے، وہ کریم بھی بنا سکتا ہے، وہ آئنٹمنٹ بھی بنا سکتا ہے، اور یہ سب ہم بناتے ہیں. اور اس وقت 10 کے قریب فارماسیوٹیکل کمپنیز ایسی ہیں جن کو میں یہ چیزیں تیار کر کے دیتا ہوں، لیکن ہم اس کا اشتہار نہیں لگاتے کیونکہ سائنس میں اشتہار نہیں لگتا، سائنس سی وی میں لکھا جاتا ہے بس. جی سر. جی 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 میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. ڈاکٹر صاحب نا کلب کے چیئرمین منتخب ہوئے، پروفیسر شبیر خان صاحب پیچھے بیٹھے ہیں، آپ کے بالکل پہلو میں بیٹھے ہیں. تو میں نے ان کو کہا کہ یہ جو کلب ہے، یہ جو آپ کا کلب ہے، یہاں پہ کچھ کمپلیمنٹری چیزیں بھی شروع کی جا سکتی ہیں. تو میرے دوست کہنے لگے کہ یار وہ بجٹ کا فقدان ہے تو یہ تو نہیں ہو سکتا. میں نے کہا سر اگر میں اس کو سپانسر کر دوں. انہوں نے کہا بتائیں. میں نے لیمن گراس کا گارڈن بنا دیا. انہوں نے اگلے دن وہ فری لیمن گراس ٹری فرام دا آرگینک گارڈن آف پنجاب یونیورسٹی کلب، آپ سارے جائیں وہاں پہ مفت پیے. از اے ٹوکن آف لو فرام مائی سائڈ. اچھا دس از اندر تھنگ. اچھا اسی طریقے سے کافی آپ اس کی الائچی کی بات کر رہے تھے، اس کے علاوہ بھی بہت سارے کانڈیمنٹس ہیں وہ ہم لوگ تیار کرتے ہیں اور وہ دیتے ہیں. کرشی کا میں کنسلٹنٹ رہا، ہمدرد کا رہا، تو یہ وہ لوگ تھے. اسی طریقے سے اپنا نیوٹرو فارما ہے، اس کا میں کنسلٹنٹ رہا. اور اب تو پاکستان میں جو نیوٹراسوٹیکلز ہیں ان کا 1000 سے زیادہ ہے، لیکن کیونکہ ہائیلی ریگولیٹڈ ہیں اسی لیے ہم گھروں میں بنا کے اس کو بیچ نہیں سکتے. تو اس کو بنانے کا ایک طریقہ ہے، ریگولیٹری پروسیس سے گزرنا ہے. اور پاکستان کی فارماسیوٹیکل انڈسٹری اس وقت تقریباً 10,000 سے زیادہ نیوٹراسوٹیکل ایکسپورٹ کر رہی ہے، میرے علم میں تو یہ ہے. تو یہ ہے کہ پاکستان از ڈوئنگ اے لاٹ، اور وی ہوپ، میں نے کیونکہ میرے لیکچر میں آپٹیمزم تھا، اینڈ انشاءاللہ ان فیوچر وی ول ڈو اٹ اے لاٹ. لاسٹ کویشچن یہ کرنے کا لاسٹ. شکریہ ڈاکٹر صاحب. میرا نام محمد آصف ہے، بائی پروفیشن میں پاور پلانٹ انجینئر ہوں. اچھا ماشاء اللہ. آپ کا جو فیلڈ ہے یہ بڑا واسٹ ہے، بٹ آئی انڈرسٹینڈ. جی جی اور ظاہر ہے کہ اس کے لیے آپ نے فوکس کیا ہوگا، کیونکہ جو فیوچر کی ڈیزیزز ہیں، میں چھوٹی سی بات کر دیتا ہوں کہ جب حضرت موسیٰ اللہ سے ہم کلام ہوتے تھے، یہ اسرائیلی کا آیت قرآن نہیں ہے. جی جی تو اللہ سے پوچھتے اللہ میں کیا مانگوں، تو کہ اللہ صحت مانگا کروں. اسرائیلی کا ہے. تو اس میں اس وقت 4,500 سے زیادہ ڈیزیزز ہیں، یا اس سے بھی زیادہ ہو سکتی ہیں. اب سوال یہ اتنا بڑا واسٹ فیلڈ ہے، اس کے لیے آپ نے فوکس کس کو کیا ہے؟ کیا آپ کا ٹیکنیک کولیبریشن بھی ہے کسی یونیورسٹی کے ساتھ؟ جی سر. اس پہ تھوڑا سا، اور پھر نینو کا لفظ کیوں استعمال کیا گیا؟ جی میں سر وہ میں تھوڑا سا نا وہ اپنی ایک سلائیڈ کو نا میں ریٹریو کرتا ہوں آپ کے اعادے کے لیے. میں نے ایک لفظ یوز کیا تھا کہ اگر ہم نے ایٹم بم کہیں پھینکنا ہے تو اس کے لیے ایک وہیکل چاہیے، کیریئر چاہیے، ویکٹر چاہیے. آپ میں سے یاد ہے یہ میں نے بولا ہے لفظ؟ اوکے، لوگوں کو یاد ہے، یہ آپ کو بھی یاد ہوگا. تو میرا جو فوکسڈ ہے وہ ڈی این اے آر این اے میڈیسن پہ ہے. لیکن اگر جیسے میرے دوست بیٹھے ہیں پروفیسر ہمارے استاد، انہوں نے کہا کہ جی آپ اس فیلڈ میں بھی اگر اس طرح کے دوست آ جائیں فنڈ لے کے اور وہ کوئی چیز بنوانا چاہتے ہیں تو وہ ایکسپرٹیز بھی ہے ہمارے پاس. لیکن فوکس میرا یہ ہے، اسی لیے یہ لیب بنائی ہے. یہاں پہ ایک میں اسٹیٹمنٹ نہیں دے سکا، وہ یہ ہے کہ ایک سائنٹسٹ نے پیپر لکھا، وہ میں پیپر یہاں کوٹ نہیں کر سکا، لیکن آپ کا سوال اتنا اچھا ہے تو میں اس میں اب یہ اپرچونٹی لوں گا. اس نے کہا کہ اگر دنیا تباہ و برباد ہو رہی ہو تو بھی سائنسدان نینو ٹیکنالوجی کی بنیاد پہ کاربن نینو ٹیوب کے وہ ہولز بنا سکتے ہیں جس میں 2.5 بلین لوگ زندہ رہ سکتے ہیں، اور وہ آسمان میں پوری دنیا ایسے اسپیس میں رہے گی. تو نینو ٹیکنالوجی کی یہ ایک اہمیت ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ویکٹر جو ہوتا ہے، جیسے فائزر کی ویکسین تھی، انہوں نے دنیا میں پہلی دفعہ ٹیکنالوجی یوز کی ایم آر این اے ویکسین. آر این اے 3 قسم کے ہوتے ہیں، ٹرانسفر آر این اے، میسنجر آر این اے اور رائبوسومر آر این اے. میرے سر پہ جو بال ہیں یا کسی کے ناخن نکلتے ہیں یا اس کی پلکوں کے پتلیاں ہیں، یہ ایک میسنجر آر این اے حکم دیتا ہے تو ایک انسان کی خصوصیت اللہ تعالیٰ پیدا کرتا ہے.
یہ اللہ کا اپنا ایک نظام ہے. اب یہ mRNA کو جسم میں ڈالنا ویکسین کی صورت میں ناممکن تھا. انہوں نے نینو ٹیکنالوجی کا انتخاب کیا فائزر نے. انہوں نے کہا کہ جی سالڈ لپڈ نینو پارٹیکلز بناتے ہیں, پھر RNA کو اس کے اوپر رکھتے ہیں اور پھر باڈی میں پھینک دیتے ہیں, تو یہ پھر ہر سیل میں گھس جائے گا. اگر وہ مائکرو سائز کا ہوتا تو مائکرو سائز کی چیز مائکرو سائز میں تو نہیں نہ گھسے گی, تو نینو سائز کی چیز مائکرو میں گھسے گی, اور مائکرو کی ملی میں گھسے گی, اور ملی کی پھر جو ہے وہ میٹر میں گھسے گی, اور میٹر کی کلو میٹر. تو یہ نینو ٹیکنالوجی کی یہ اہمیت ہے. تو اس میرے جواب کے دینے سے وہ میرے جو استاد صاحب ہیں ان کو بھی ایک تھوڑا سا آنسر اور مل گیا ہے کہ اپنے فیلڈ میں رہ کے اس لیے کام کرنا چاہیے, کیونکہ پاکستان کا بیڑا اس لیے غرق ہوا ہے کہ جس کا جو فیلڈ نہیں ہے نا اس کو وہ کام دے دیتے ہیں. میں نے موچی کا کام نائی کو دے دیتے ہیں, بیڑا غرق ہو جاتا ہے. تو اگر میری اس بات سے متفق ہیں, یہ جو آخری والی پولیٹیکل میں نے بات کی ہے, تو پھر آپ تالی بجائیں. تھینک یو سر. ہم جو موجودہ بیماریاں ہمیں اس دور میں لاحق ہیں انہی سے نہیں نکل پائے, لیکن آپ نے مستقبل کی بیماریوں کا جو خاکہ کھینچا, اللہ کرے کہ ہم لوگ اس حوالے سے فکر مند ہو جائیں. بہرحال ڈاکٹر شفیق جلندری صاحب کا بہت شکریہ کہ انہوں نے آپ جیسی شخصیت کو بلایا, اور آپ نے بہت اچھے طریقے سے تمام پروگرام کو کنڈکٹ کیا اور گفتگو کو سلسلہ آگے بڑھایا. میں ڈاکٹر شفیق جلندری صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ ڈاکٹر احسان دانش ڈاکٹر ذیشان دانش کو شیلڈ پیش کریں. بس یہ نئی بنائی ہیں, آپ سے ہی شروع کر رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب خان صاحب تسی بھی آ جاؤ, سر آ جاؤ نا سر. آئے آئے